شروع سے ہی یہ گند، یہ کوڑ داخل تھا کہ جماعت احمدیہ کو جھوٹا ہم بنا ہی نہیں سکتے جب تک اس حدیث کی تکذیب نہ کریں. اس لیے علل اعلان فخر کے ساتھ پہلے بھی تکذیب کر رہے تھے بعض ان میں سے جب جماعت کی مخالفت سوال آتا تھا. چنانچہ مولوی ظفر علی صاحب نے نومبر 1953 یہ جب تحریک چلائی جا رہی تھی اس میں بڑے فخر سے یہ بات پیش کی تھی. اس وقت بھی کہتے ہیں مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے. آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحدہ و متفق ہیں. حنفی اور وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر اور تمام صوفی اس میں تو مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو. یعنی 72 مسلمان اور ایک غیر مسلم اور ناری. زمیندار 5 نومبر 1953 صفحہ 2 کالم 6. اور جب یہ ظالمانہ واقعہ ہو گیا جس کو یہ اپنی تائید میں آج پیش کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس وقت 1974 میں 6 اکتوبر کے نوائے وقت نے یہ بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا 72 فرقوں کا اجماع. اس طرح خدا جھوٹا کرتا ہے لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ خدا کی تقدیر ہم سے کیا کھیل کھیل رہی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ الٹا دیتا ہے ان کے مکروں اور ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر. کہتے ہیں اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کا سیاسی رہنما کما حق ہو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے. قادیانی فرقہ کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں. کیا خوش ہیں؟ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں جو اپنے آپ کو ایک کہا کرتے تھے. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ تم 72 ہو غیروں کی طرف انگلی اٹھا کر. شیعہ کیا اور سنی کیا، اور کہتے تھے ہم وہ ایک ہیں جن کے متعلق ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ جب 72 اور 1 کا جھگڑا چلے گا تو ایک جنتی ہوگا، 72 ناری ہوگا. اس دن تقدیر دیکھیں کس طرح تقدیر نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے. پاگلوں کی طرح اخباروں کی سرخیاں جما دی اور فخر سے اعلان کیا کہ ہم خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں اور مرزا غلام احمد کی جماعت وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک. بس خدا کی قسم اگر وہ ایک ہے اور تم 72 ہو تو پھر تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا، فتویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اور کوئی ماں نہیں ہے جس نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہو جو محمد مصطفیٰ کے فتویٰ کو غلط اور الٹ کر کے دکھا. 6 ستمبر کا دن تمہارے لیے رات بن کر آیا تھا، ہمارے لیے ایک روشنی کا سورج طلوع ہوا تھا. اس دن تم نے اپنے ہاتھوں سے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی. اور چونکہ تم نے اسی فیصلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کی تکذیب کر دی، اس لیے وہ پیشگوئی اور بھی زیادہ شان کے ساتھ پوری ہو. اس فیصلے نے ہی فیصلہ کر دیا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ نتیجہ وہ نکال رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کے مخالف ہے. بس یہ ہے تمہاری اکثریت اور یہ ہے تمہاری اکثریت کی حیثیت. اس اکثریت کی ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں جس اکثریت کی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو پرواہ ہوئی. ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کے لیے تم نے یہ اقدام کیا. اس دن تو ہمیشہ کے لیے ہمارا پیوند حضرت محمد مصطفیٰ سے اور بھی زیادہ پکا کر دیا. اگر تم سچے ہو نعوذ باللہ من ذالک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک غلط ہیں تو ہمیں وہ ایک بندہ منظور ہے جو غلط ہو کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہے، اور 72 سچوں پر ہم لعنت ڈالتے ہیں. ہمیں کوئی ہرگز منظور نہیں ہے
کہ ان بہتروں کے ساتھ شامل ہوں جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کو منظور ہیں۔ اس لیے جھوٹا کہو گے تب بھی ہم ساتھ رہیں گے آقا محمد مصطفیٰ کی طرف، سچا کہو گے تو پھر تو ہم ہیں ہی سچے۔ اس لیے اب نکل کے دکھاؤ اس دام سے، خود تمہارا بچھا ہوا دام ہے جس نے تمہیں گھیر لیا ہے، ایک بھی تم میں سے باقی نہیں رہا۔ شیعہ سنی کبھی وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سارے متفق ہو جائیں کہ ہم سب اپنے اختلاف عقائد کے باوجود مسلمان ہیں۔ ہمارے سب بزرگوں کے سارے فتوے جھوٹے ہیں۔ اس دن یہ فیصلہ ہوا ہے، اتنا عظیم الشان خدا نے فتح کی سورج ہمارے لیے نکالا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔